نماز فجر کے بعد اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھیں، تو آج کے اس درس میں بھی اسی کو مکمل کرتے ہوئے دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعتکاف کے مسائل اور اس میں کیا کام کر سکتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی طرف بھی انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ عورتوں کے اعتکاف سے متعلق ایک بات آتی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر عورت بیٹھتی ہے اعتکاف میں، اگر فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مثلا ایسے مثال دیتے ہوئے کہا، عورت کو اپنے گھر میں بچوں کو سنبھالنا فرض ہے اور اعتکاف نفل ہے، اور ہماری شریعت میں ضابطہ یہ ہے، فرض پر عمل کرنا ضروری ہے، نفل پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عورت کے لیے بچوں کو سنبھالنا اہم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہ کر بچوں کو سنبھالے اور ضد کر کے اعتکاف میں آ کے نہ بیٹھے۔ دوسری بات یہی بتائی شیخ رحمہ اللہ نے، اگر شوہر کی خدمت کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، بسا اوقات ہماری خواتین کو بھی ضد آتی ہے اعتکاف میں جا بیٹھ تو کیا ہوگا، تو ایسی آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو شوہر کی خدمت فرض ہے، اعتکاف میں بیٹھنا جو ہے کیا سنت ہے، نفل ہے، تو فرض کو چھوڑ کر نفل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو کہا، جو بندہ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ مغرور ہے، ایسے ہی انہوں نے کہا۔ تو لہٰذا بچوں کی ذمہ داری ہے یا شوہر کی خدمت کرنے میں حق تلفی ہو رہی ہے، ایسی صورت میں اس عورت کے لیے آ کر اعتکاف میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کا رکن کیا ہے؟ جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں فرض رکن ہے نا، ویسے اعتکاف کا رکن بتایا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اعتکاف کا رکن یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ تو کیا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کچھ شرط بھی ہے کیا؟ ہاں شرط بھی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آ کر اعتکاف بیٹھتا تو اس کی جیسے دوسری عبادت قبول نہیں ہوتی، اعتکاف بھی قبول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دیوانے کا اعتکاف بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اسے سمجھ میں آ رہا کہاں بیٹھا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ لہذا مسلمان ہونا، عقل مند ہونا۔ البتہ جیسے نماز کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، فرض ہوتی ہے، ویسے علماء نے شرط نہیں بتائی، کہا نابالغ بالغ دو بچے بھی ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ بہت اچھا ہے کہ بچوں کو اعتکاف میں بٹھایا جائے تاکہ غلط طرح کی جو گمراہیاں ہوتی ہیں اس سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور یہ سمجھیے اللہ کی طرف سے کورس اور تربیت کے جیسا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ گئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت بگڑ جاتی ہے تو بیچ میں اٹھ کے جانا پڑتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ تو کہا اعتکاف نفل عبادت ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی ضرورت پڑی جس کی وجہ سے آپ کو اعتکاف چھوڑنا پڑا تو کوئی حرج نہیں، آرام سے اپنے پورے بوریے بستر کے ساتھ آرام سے آپ واپس جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حنفیہ کے پاس ایسا ہے، نفل کام کو اپنے اوپر فرض کر لینا، اس کی قضا کرنا بولتے، حالانکہ اعتکاف کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ جب مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے دعا کر کے آئے، اللہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے وہ کام ویسے ہی کرنے کا توفیق دے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیا کرنا؟ مسجد میں آ کر فرائض کی پابندی کرنا، یعنی ہر نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنا، 10 یا 12 رکعت سنت موقدہ کا اہتمام کرنا۔ بعض اعتکاف کرنے والوں کو دیکھتے ہیں فرض نماز ہوتے ہی پہلے جا کے وہ خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، یہیں بیٹھے رہیں، کوئی ضرورت ہو تو جائے، مثال کسی طور کو پیشاب یا ضرورت پڑتی ہے ایسے جا سکتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد سیدھا وہاں جا کے بیٹھ جانا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاشت کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی اتنی فضیلتیں بتائیں، اگر بتاؤں تو وقت میرا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ چاشت کی نماز پڑھنے تھے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے، دن کے ابتدائی حصے میں تم 4 رکعت نماز پڑھو، میں شام تک تمہارے لیے کافی ہوں۔ کیا مطلب؟ شام تک کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ چاشت کی نماز کون پڑھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، چاشت کی نماز کی توفیق اللہ کے ہر بندے کو نہیں ملتی۔ جو حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹنے والا، توبہ کرنے والا جو بندہ ہوتا اسی کو ملتی نماز یہ، جیسا کہ فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی نماز کیا بولے تو بولتے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ،
اواب ایوب کا معنی لوٹنا، جو بندے اللہ کی رحمت کی طرف لوٹتے، نفسانی خواہشات چھوڑ کے آتے، ایسے لوگوں کو یہ نماز نصیب ہوتی ہے۔ احناف وغیرہ میں دیکھتے ہیں اوابین کیا بولے تو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ اونٹنیوں کے پیر صبح میں جلتے مغرب کے بعد جلتے؟ ایک دم واضح بات ہے، سورج جب نکلا ہوا تب نہ جلیں گے، ہمارے پاس مغرب کے بعد تو سورج نہیں رہتا کہاں بھی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ جو پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیا کرنا، صبح ہی پڑھنا، اور کتنی رکعت یہ بھی سن لیجئے، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے فتح مکہ کو، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں چاشت کی 8 رکعت نماز پڑھی۔ مگر ابن القیم کا موقف الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 8 رکعت چاشت کی نماز نہیں تھی وہ، بلکہ وہ مکہ کے فتح ہونے کے شکرانے میں رسول اللہ نماز پڑھی۔ لیکن ام ہانی کی جو بات وہ زیادہ صحیح لگتی ہے کہ چاشت کی نماز ہمیں پڑھنا چاہیے۔ بچوں کو بھی عادت ڈالیں، وقت کب سے کب تک ہے؟ میں سمجھتا ہوں عید کا وقت جو شروع ہوتا ہے نا، مطلب سورج کے طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد سے لے کر زوال تک رہتا وقت، وہ زوال سے تھوڑی دیر پہلے تک پڑھی جا سکتی نماز وہ، لہٰذا آپ مردوں کو عورتوں کو سب نصیحت کرو اس نماز کی۔ اب دیکھیں موضوع سے ہٹ رہے ہیں ہمیں، اس نماز کی اتنی اہمیت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں 80 سال کا ہو گیا، ماشاءاللہ کبھی بھی مجھے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے۔ اس کی وجہ کیا؟ ایک تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت میرے ساتھ رہی، اور دوسرا میں نے اپنے زندگی میں وہ نماز کا اثر میں نے اپنے اندر دیکھا۔ جب بندہ 360 توڑوں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ اس کے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، درد وغیرہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو ماشاءاللہ دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ نماز معجزے سے کم نہیں، لہٰذا اس کی پابندی کرنا چاہیے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کو صبح شام کے اذکار کی پابندی، تلاوت قرآن، دعائیں، اور گناہوں پر رونا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے جہنم کی آگ چھوتی نہیں اسے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے محبت میں خوف میں روتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ اعتکاف کے مسائل میں ایک بات یہ ہے کہ آدمی اپنی فطری ضرورتوں کا نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب جانا ہو مسجد کے اعتکاف میں، مسجد کے دائرے میں، اگر کھانا لانے کے لیے کوئی نہ ہو تو تب بھی جا کر لا سکتا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں ہر گھرانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لا کر دینے کے لیے شاید اس بات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے اس کو چاہیے کہ وہ اجنبی عورتوں سے ملاقات نہ کرے، نہ فون میں بات کرے۔ مل سکتے ہیں تو کس سے؟ بیوی، بہن، ماں، بیٹی وغیرہ اگر کوئی آتے ہیں تو گھر کے وہ مسجد کے دروازے جا کے مل سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو مسجد کے دروازے تک چھوڑا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، اعتکاف میں جو بیٹھتا ان کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ بار بار آ کر ملاقات نہ کریں۔ یہ کوئی ہسپتال نہیں کہ آپ عیادت کے لیے آ جائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھا ہے نا، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ اور کوئی بھی پریشانی ہوئی تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو فون کر کے نہیں بولنا ایسا ہو گیا ویسا، ان کا کیا ہوتا ہے دل بھاگتا۔ جیسے مدرسے میں ہم بچوں کو بولتے ہیں امتحان دنوں میں گھر کو فون مت کر لیو، کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں کوئی پریشانی ہو تو آپ کو مطلب کیا ہوتا، ٹینشن ہوتا۔ لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے والے کو خود ٹینشن پیدا کر لینا بھی نہیں، اور جو لوگ باہر ان کو ٹینشن دینا بھی نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا ایک مسئلہ یہ بھی کہ وقت ضائع نہ کریں۔ اور ایک بات یہی بتائی گئی، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والا کسی مریض کی عیادت کو جا بھی نہیں سکتا، کسی کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے خاندان میں اگر کوئی بیمار ہوئے فون پر بات کر لیجئے، اگر زیادہ سے زیادہ تو ویڈیو کال اگر آپ کو پریشانی ہے، ورنہ تو ایسے ہی فون میں بات کریں، ان کی دعا کیجئے آپ۔ اور کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ فرض کفایہ ہے، بعض لوگ شریک ہو تو کافی ہے۔ اسی طریقے سے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، کیا علماء نے اجازت دی ہے۔ بعض لوگوں کو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو بی پی کی پریشانی ہوتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا بیٹھنے والے کو اپنے صحت کا لحاظ کرنا، اگر پریشانی ہو گئی جانا ہی ہے تو جا سکتے ہیں، ورنہ تو کچھ ٹیبلٹ وغیرہ ساتھ میں لا کر رکھ لے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے خرید و فروخت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ بزنس کرتے ہیں تو دوسرا وہ 11 مہینے ہیں، وہ 10 دنوں میں کیا خرید و فروخت کریں گے آپ؟ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی یہ بھی ہے کہ ہم جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو باہر جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہمیشہ مسجد ہی میں رہیں۔ اور ایک بات بھی بعض علماء نے یہ بتائی کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جھگڑے کا ماحول پیدا نہ کرے،
بعض مرتبہ آپ بیٹھے ہیں، یہ سی کام نہیں کر رہی ہے، مسجد کا ذمہ دار کیا بھی ہے کام نہیں کر رہی ہے، ایسے آپ بھی ذمہ دار بنے، کچھ نہ کچھ 19-20 ہوتا ہو، لہٰذا ان تمام مسائل کو بنا کر کے لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو مسجد کے اس کا احترام کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے یہ بات بھی بتائی کہ اعتکاف میں جب بیٹھتی ہے عورت خصوصاً، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اگر آپ اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر آ کر بیٹھے گنہگار ہو جائیں گے، کیوں؟ نفل عبادت ہے یہ۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ اگر کسی عورت کو نفل روزہ رکھنا ہے تو اس سے شوہر سے اجازت لینا، فرض میں نہیں، نفل روزے میں اجازت لینا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعتکاف نفلی عبادت ہے، لہٰذا اس کو جو ہے اپنے شوہر سے اجازت لے کر بیٹھنا چاہیے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو مسجد کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک دو حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوگا۔ تو مسجد میں اعتکاف کرنے والا بیٹھ کو بولنا، اے اللہ میرا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے 10 دن تک، اے اللہ عرش الہی کا سایہ نصیب کر تو مجھے۔ اور اسی طریقے سے مسجد اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب جگہ ہے نا، تو بولنا، اے اللہ میں تیرے محبوب جگہ بیٹھ گیا ہوں میں، اے اللہ میرے دل میں تیری محبت ڈال دے، جیسا کہ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اور یہ مسجد مطلب مسجد اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اپنے دل میں تقوی پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین موقع ہے۔ کیسا معلوم؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، المسجد بیت کل تقی، کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ آپ مسجد میں آئے، بیٹھے، اعتکاف میں اگر آپ کے دل میں تقوی پیدا ہوا تو گویا آپ نے اعتکاف کی روح کو پا لیا۔ اگر مسجد میں بیٹھے اعتکاف میں اگر اللہ کا تقوی پیدا نہیں ہوا، خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوا، تو گویا سمجھتا ہوں اعتکاف میں کہیں نہ کہیں خلل ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں، جو بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو تقوی اس کے لیے تقوی کا گھر ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت، پل صراط سے گزر کر جنت پر جانے تک الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی ہے۔ اور کرونا کے وقت ایک حدیث سنے ہوں گے آپ، کئی دنوں تک ہماری مسجدیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ حدیث ہے، اللہ کی نبی نے فرمایا، اگر کوئی مسجد کو آتا ہے کئی دنوں کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کر ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی گمشدہ آدمی گھر آنے کے بعد اس کے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ اعتکاف 10 دنوں کا ہوتا ہے، یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ 3 دن کا اعتکاف ہوتا کیا؟ یاد رکھیے، رمضان کا جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن ہی کا ہے۔ اگر کسی کو 10 دن بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی، مثال کے طور پر بعض لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب میں رہتے ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں، عید سے 3 دن پہلے چھٹی دیتے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ 3 دن کا اعتکاف بھی بیٹھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس صحابہ اور تابعین کا عمل آتا ہے۔ یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو اعتکاف کی نیت سے داخل ہوتا ہوں، جب اعتکاف کی نیت سے داخل ہو گئے تو الحمدللہ اعتکاف کا ثواب مل سکتا ہے۔ سوید بن غفلہ رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا اور وہ جو ہے حالت وضو میں رہا، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا وہ حالت اعتکاف میں ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے رمضان کا اعتکاف تو 10 دنوں کا ہے۔ اگر آدمی 3 دن 2 دن میں بیٹھا اس کے اعتبار سے ہے، لیکن 10 دن بیٹھنا افضل ہے۔ دوسرے دنوں میں اعتکاف کی نیت سے بھی اگر مسجد میں داخل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب بھی دے سکتا ہے۔ اور اعتکاف میں جانے کے لیے زبان سے الفاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض احناف کی مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے نویت سنت الاعتکاف، تو اعتکاف کے لیے نیت زبان سے نہیں بلکہ آدمی خود اپنے دل میں کر لے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ جو یہ خیمہ ڈالتے نا، مطلب ٹینٹ وغیرہ جیسے مسجد میں ہوتا ہے، ایک طرف رسی باندھتے ہیں، تو وہ جو باندھی جاتی ہے اس میں مبالغہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ باندھیں، جب صف وغیرہ ہے تو اس وقت اس کو موڑ کے رکھ دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہما اعتکاف میں بیٹھے، اللہ کے نبی پیچھے انہوں میں ٹینٹ ڈال کر بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نمازیوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے نا، اسی لیے آپ نے اس کو نکال کے رکھ دیا۔ اور مسجد میں جو خیمہ ڈال کے ہیں اس کا مطلب کیا؟ آپ مخلوق سے ہٹ کر دنیا سے تنہائی میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہیے، اس کا وہ مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ پردہ لٹکا لے کو میں اندر بیٹھ کو موبائل دیکھتا رہتا ہوں، اس کا وہ مقصد نہیں ہے۔ لہذا کچھ لوگ کرتے ہیں یہ
ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا رسول اللہ کے اعتکاف کا رنگ الگ تھا اور تمہارے اعتکاف کا رنگ الگ ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہ اعتکاف کا مقصد کیا؟ آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہی جو ہے مقصود ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اعتکاف میں کئی کو بیٹھتا بولے تو گھر میں بیوی بچے ستاتے ہیں، اس مقصد کے لیے بھی آ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اعتکاف آرام کی جگہ نہیں ہے وہ۔ دیکھو جس عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ اعتکاف تو جہاد کا اعتکاف مطلب وہ عشرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی تو آخری عشرے میں اتنا تھکاتے جس طرح دوسرے دنوں میں نہیں تھکاتے، تو اعتکاف میں بیٹھا تو اچھا تھکان معلوم ہونا اتنا عبادت کرنا۔ اگر آپ آرام کی نیت سے آ کے بیٹھے میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے، لیکن آرام کرنا بولا تو ہلکا آرام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں مغرب کے بعد یا تراویح کے بعد تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، لیکن جب مسجد میں جب با جماعت نماز چل رہی ہو وہ چھوڑ کے جا کے آرام کرنا اچھی بات نہیں، اس لیے کہ آپ سب لوگ برا تصور کریں گے، برا گمان کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب اعتکاف میں بیٹھے تو آپ کے لیے ایک چارپائی لائی گئی، وہ ایک توبہ استوانہ ہے۔ دیکھیں گے آپ ریاض الجنہ میں کئی ستون ہیں، اس میں ایک جو ستون کا نام ہے استوانۃ التوبہ، اس کے پیچھے ایک چارپائی لائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈالا گیا تھا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ عورت اگر اعتکاف کرتی ہے تو اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے یا سرپرست سے جو ہے کیا کرے، اجازت لے۔ اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، اہم ہے، بہت اہم ہے یہ۔ عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ بتائیں خطبے میں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، عورت جب اعتکاف میں بیٹھتی نا فتنے میں بہت پڑتی ہے۔ بعض خواتین کو دیکھتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، اللہ ہدایت دے، اپنے غیر شادی شدہ لڑکیوں کو لا کر اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، کئی غلط اچھا رشتہ آتا، یہ بھی غلط ہے۔ میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا، میری غیر شادی شدہ بہنوں کہیں نہیں لے جاتی، بلکہ ہمارے گھر میں ایسا تھا ایک ہی برقع تھا، اگر ایک بہن چلے گئی دوسرے بہن کو پہننے کے لیے برقع نہیں، باہر نہیں لے آنا۔ ہمارے پاس کیا ہے، غیر شادی لڑکیوں کو پھراتے رہتے بار بار، وہ اچھی بات نہیں ہے وہ۔ یہاں دیکھیے غیر شادی شدہ لڑکیوں کو لا کے اگر آپ اعتکاف میں بٹھائے، اگر وہ عورت آ کر بیٹھی تو وہاں کیا ہوتے، انگیجمنٹ ہو رہا ہے، اعتکاف نہیں ہے وہ، لہذا اس طرح کی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو دیکھا ایسا، اللہ وہ بولنے محراب میں بیٹھ کر مجھے تو رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، ایک لڑکی آ کے اعتکاف میں بیٹھی ہے، کیا کئی کو بولے تو گھر والوں سے آزادی حاصل کرنے کے واسطے اعتکاف میں بیٹھے، ایک تاخرات میں وطر کی دعا ختم ہوئی، باہر بائی فرینڈ آیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے چلے گئی، ایسی صورت حال۔ تو کیا عبادت ہے، نہیں عادت ہے، کیا کھلواڑ ہے؟ لہٰذا غیر شادی شدہ لڑکیوں کو اعتکاف کے لیے جگہ مت دیجیے، بہت اچھا ہے، اس لیے کہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں اس سے، یا تو آنے والی فتنے میں پڑ رہی ہے، اور مسجد کے ذمہ داروں کو پوچھا جا رہا ہے کیا تمہیں گرل فرینڈ بائی فرینڈ کو پال رہی ہے مسجد میں، اس کے بعد سے وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو وہاں جو ہے مکمل طور پر یہ کر دیا گیا۔ لہٰذا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف میں حاصل کرنے والوں کو چاہیے علم حاصل کریں، گناہوں سے نجات دیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنے زندگی میں تبدیلی لائے اور شریعت کا علم حاصل کرے، اور یہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے۔ اعتکاف میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطی میں غلطی ہے کہ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے فخر کے واسطے، میں مکے میں اعتکاف بیٹھ کو آیا ہوں، مدینہ میں اعتکاف بیٹھ کو آیا ہوں، فخر کے لیے کرے تو کیا بھی نہیں وہ اعتکاف بھی، وہ عبادت بھی اللہ منہ پہ مارلتا وہ۔ دوسری چیز ہے اعتکاف میں بیٹھ کر لوگ کیا کرتے ہیں، خالی اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ نہا رہا ہے، کریم لگا رہا ہے، پوڑا لگا رہا ہے، وہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں اعتکاف میں بیٹھنے والا جسمانی تربیت کے لیے نہیں آتا، روحانی تربیت کے لیے آتا، اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے، اور بغیر حاجت کے باہر نہیں نکلنا۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں اعتکاف میں بیٹھے، کہاں تو دعوت کا کام ہو نکل باہر چلے گئے، نہیں، کون سا کام بھی ہو نہیں جا سکتے، بس ضرورت کب ہے وہ علماء سے پوچھ کر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے سے جو غلطیاں ہوتے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کون بھی نہیں ہے بیٹھ کو شانٹ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کے ادب کے احترام کے منافی ہے۔ اور آخری چیز ہے، جو بعض لوگوں دیکھتے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ کے خالی سوتے رہتے ہیں یا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں، رمضان کا آخری عشرہ اللہ نے آپ کو اعتکاف میں اگر بٹھایا ہے تو آپ کیا کرو، خوب محنت کرو۔ اور سب سے اچھا جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اپرچونٹی بولتے ہیں نا، اسے کیسا بولے تو علم لینا۔ آپ کے پاس عالم ہے، آپ کے پاس دروس ہو رہے ہیں، پورا مکمل طور پر حاصل کرو۔ دوسرے وقت میں کہیں باہر جانا تو کوئی درس مس ہو جاتا، مگر علماء کے بیانات اور دروس ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر اعتکاف کے مسئلے میں کچھ بھی بات کرنا ہے تو علماء سے رجوع کیجئے،
اور اگر کوئی عالم کی ویڈیو وغیرہ تو وہ دیکھ سکتے، ورنہ تو دوسرے شارٹ کٹ ٹک ٹاک یہ سب جیتا شارٹس وغیرہ ہیں، بےہودگی ہے، تو لغو باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے تمام اعمال ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا آخری عشرہ بتائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیوی بچوں کی بھی صحیح طور سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔